الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اور حضرت مسروق تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی: جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو تم مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ قال: انا قد سألنا عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا: ارواحهم فی اجواف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش، کہ ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے کے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں۔ تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوی الى تلك القنادیل، وہ روحیں بہشت میں سے جہاں سے ان کا جی چاہتا ہے میوے کھاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ فاطلع الیہم ربہم اطلاعۃ، تب پروردگار ان شہداء کی طرف جھانکتا ہے۔ فقال، اور فرماتا ہے: هل تشتہون شیئا، کہ کیا تم کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ قالوا ای شیء نشتہی ونحن نسرح من الجنة حیث شئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم کس چیز کی خواہش کریں، درحالہ کہ ہم بہشت میں سے جہاں سے ہمارا جی چاہتا ہے میوے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ 3 مرتبہ یہی معاملہ کرتا ہے، یعنی 3 مرتبہ ان سے یہی سوال کرتا ہے۔ فلما رأوا انہم لن یترکوا من ان یسألوا قالوا یا رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوچھے جانے سے چھوڑا نہیں جائیں گا، یعنی جب وہ جانتے ہیں کہ پروردگار کی مراد یہ ہے کہ ہم کسی خواہش کا اظہار کریں، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بس یہی خواہش ہے کہ تو ہماری روحوں کو جسموں میں واپس کر دے۔
اور ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم ایک بار پھر تیری راہ میں مارے جائیں۔ فلما رأى ان لیس لهم حاجۃ ترکوا، جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ان کو کوئی متعین خواہش و حاجت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنا چھوڑ دیتا ہے۔ ارواحهم فی اجواف طیر خضر، اجواف جوف کی جمع ہے، پرندے کے پوٹے کو کہتے ہیں، جہاں ابتدائی طور پر غذا جمع ہو جاتی ہے، جو پرندے کی چونچ کے نیچے ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، جس کے لیے دوسری روایات میں حواصل کا لفظ آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پونٹوں میں رکھنا شہداء کے اکرام و احترام کے طور پر ہے۔ اس حدیث کی دلالت النص سے حیات شہداء ثابت ہوتی ہے اور اشارت النص سے حیات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ثابت ہوتی ہے، کیونکہ شہداء سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام بلند و بالا ہے، لہذا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کا ثبوت بطریق اولا ہے۔ اس حدیث سے عقیدہ تناسخ کا مسئلہ اور اس کا جواب بھی معلوم ہوتا ہے۔ دراصل اس حدیث سے ہندوستان اور چین کے کچھ لوگ عقیدہ تناسخ آواگون ثابت کرتے ہیں۔ تناسخ کا مطلب ان لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ اس دنیا میں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی اور حیوان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر مرنے والا نیک اور اچھا آدمی تھا تو اس کی روح بادشاہ یا کسی حاکم کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے سے یہ روح مزے اڑاتی ہے اور یہی اس کی جنت ہے۔ اور اگر مرنے والا آدمی برا تھا تو اس کی روح گدھے یا کتے یا کسی ذلیل حیوان میں جاتی ہے، لوگ اس کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، جس سے یہ روح ذلیل ہو جاتی ہے اور یہی اس کی جہنم اور دوزخ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا اس حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق آخرت سے ہے کہ آخرت میں یہ ارواح پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، اور جو لوگ تناسخ کے قائل ہیں، آواگون کے قائل ہیں، وہ دنیا میں مرنے والے کی روح کو کسی اور کے اندر داخل ہونے کے قائل ہیں۔ آخرت کو تو وہ لوگ مانتے نہیں ہیں، پھر آخرت والی حدیث سے استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ طیر خضر سبز پرندے شہداء کی ارواح کے لیے بطور ظرف و صندوق ہیں، نہ یہ کہ ان ارواح نے طیور کے قالب و جسم میں حلول کیا ہے۔
اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک شخص نے موتی کو صندوق میں رکھ دیا، تو یہ صندوق موتی کے لیے ظرف ہے، نہ یہ کہ موتی نے صندوق میں حلول کیا ہے۔ تیسرا جواب یوں سمجھ لے کہ یہاں طیر خضر کی جو تعبیر ہے یہ جنت کی سواریوں میں سے کسی سواری کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا ہیلی کاپٹر ہے، اس میں دنیا میں آدمی بیٹھ کر مختلف اطراف کی طرف اڑ کر جاتا ہے، پھر واپس اپنے ٹھکانے پر آتا ہے۔ ہیلی کاپٹر کا سامنے والا حصہ بالکل پرندے کے پوٹے کی طرح ہے، شیشے میں سب کچھ سیر و تفریح ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی طیر خضر سبز پرندوں سے جنت کے سبز ہیلی کاپٹر مراد ہو سکتے ہیں۔ فطلع، اللہ تعالیٰ نے جھانک کر انہیں دیکھا، یہاں نظر اور تجلی کے معنی میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہو۔ لن یترکوا مجہول کا صیغہ ہے، یعنی شہداء نے دیکھا کہ انہیں سوال کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ ان یسألوا یہ معروف کا صیغہ ہے، ترکوا مجہول کا صیغہ ہے، جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کچھ مانگنے والے نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فیہم فذکر لهم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ان کو آگاہ کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے بہتر اعمال ہیں۔ فقام رجل فقال یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایای۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہاں، ان قتلت فی سبیل اللہ، ان قتلت عفوا ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، بشرطے کہ تم اللہ کی راہ میں اس حال میں مارے گئے کہ تم سختیوں پر صبر کرنے والے ہو، ثواب کے طالب ہو، اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے نہ ہوں، بلکہ دشمن کے مقابلے پر جمے رہنے والے ہو۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ فقال، انہوں نے عرض کیا ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایای، مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین فان جبریل قال لی ذلک، ہاں بشرطے کہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کے طالب ہو،
پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے نہ ہوں، بلکہ دشمن کے مقابلے پر جمنے والے ہوں، مگر قرض یعنی وہ قرض معاف نہیں ہوں گا جس کی ادائیگی کی نیت ہی نہ ہو۔ اور مجھ سے جبریل علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال۔ ابن حمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں اس پر طویل کلام کیا ہے کہ آیا جہاد افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ دونوں کے افضل ہونے پر احادیث موجود ہیں۔ بعض علماء رحمہم اللہ نے جہاد کو ایمان کے بعد افضل قرار دیا ہے، جیسا کہ زیر بحث حدیث پاک میں، لیکن اکثر علماء رحمہم اللہ نے نماز کو جہاد سے افضل قرار دیا ہے۔ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے اس طرح تطبیق فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سائلین کے سوال کرنے والوں کے سوال کے جواب میں ان کے احوال کے مطابق جواب دیا ہے۔ جس کے مناسب جہاد تھا اس کے لیے جہاد کو افضل قرار دیا، باقی کے لیے نماز کو افضل قرار دیا۔ بعض علماء نے اس طرح بہتر تطبیق دی ہے کہ جب جہاد فرض عین ہو تو یہ تمام اعمال سے مطلقاً افضل ہے، یعنی جہاد تمام اعمال سے مطلقاً افضل ہے، لیکن جب جہاد فرض کفایہ ہو تو نماز مطلقاً افضل ہے۔ محتسب، صابر سے مراد میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں صبر کرنا مراد ہے کہ بزدلی نہ دکھائے، جزا فضا نہ کرے، واویلا نہ کرے، اور محتسب سے ثواب کی امید کرنا مراد ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، تو صابرن سے میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں صبر کرنا مراد ہے کہ بزدلی نہ دکھائے، جزا فضا نہ کرے، واویلا نہ کرے، اور محتسبن سے ثواب کی امید کرنا مراد ہے۔ جہاد خالص رضائے الہی کے لیے ہو، آخرت کا ثواب مطلوب ہو، دنیا کی غرض نہ ہو، اور دکھاوا ریاکاری مقصود نہ ہو، نیز کوئی قومی تعصب و حمایت کا جذبہ نہ ہو۔ کئی فقلتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا سوال معلوم تھا، مگر دوبارہ سوال اس لیے کیا تاکہ وہ آدمی خوب غور سے جواب کو سنے اور جواب میں جو اضافہ ہے اس کو سمجھ لے۔ الا الدین، اس سے مراد کوئی خاص قرض نہیں بلکہ حقوق العباد مراد ہے، وہ جہاد و شہادت سے معاف نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ تمام حقوق اللہ معاف کر سکتے ہیں، اور تمام حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ سمندری جنگ میں جو آدمی شہید ہو جائے اس سے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہیں کہ ابتدا میں حکم اسی طرح تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی ہے کہ شہید سے حقوق العباد کو بھی اس طرح معاف فرماویں گا کہ صاحب حق کو قیامت میں اس کے عوض ثواب عطا فرمائے گا۔
وہ راضی ہو جائے گا اور شہید معاف ہو جائے گا۔ بہرحال مجاہد کو میدان جہاد میں جانے سے پہلے وصیت کر کے قرض کا انتظام کرنا چاہیے۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی راہ یعنی جہاد میں مارا جانا دین کے علاوہ یعنی حقوق العباد کے علاوہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: يضحك الله تعالى الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان دو شخصوں پر ہنستا ہے، یعنی یہ کنایا ہے رضا سے، ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل، ثم یتوب اللہ علی القاتل فیستشہد۔ تو ان میں سے ایک تو وہ ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل فیستشہد، اور وہ کفر سے تائب ہو کر ایمان لے آتا ہے اور پھر خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے، لہذا اس کو بھی جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یضحک اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہنسنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور خوش ہونا ہے۔ یہ متشابہ الفاظ میں سے ہے، اس کی بہترین تعویل یہ ہے ما یلیق بشانہ، جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہو۔ میدان محشر میں میدان جہاد میں قاتل اور مقتول دونوں کے جنت میں جانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً کسی کافر نے مسلمان کو شہید کر دیا، مسلمان جنت پہنچ گیا، پھر اس قاتل نے اسلام قبول کر لیا اور دین کے لیے لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہو گیا، یہ بھی جنت میں چلا گیا، تو اس کا مقتول بھی جنت میں ہے اور یہ خود بھی جنت میں ہے۔ اس طرح واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی بہت دفعہ پیش آیا ہے۔ وعن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سچے دل یعنی طلب صادق کے جذبے سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے پر پہنچاتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے، یعنی وہ صدق نیت
اور طلب صادق کی وجہ سے شہیدوں جیسا ثواب پاتا ہے۔ الشہادہ، چونکہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اس لیے سچی اور پکی نیت کے ساتھ جو مسلمان جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت چاہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں فراش پر بستر پر مر جائے۔ طلبہ عزیز، دراصل اس حدیث سے مسلمانوں کو ایک عالی جذبہ اور حوصلہ دلانا مقصود ہے کہ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہر وقت رہنا چاہیے۔ شہادت مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ موت وقت سے پہلے آ جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو موت وقت پر آنے والی ہے وہ شہادت میں بدل جائے گی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان الربیع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا نبی اللہ الا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر اصابه سهم غرب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی حضرت ربیع بنت برا، جو حضرت حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ یا نبی اللہ، کیا آپ مجھ سے میرے بیٹے حارثہ کا حال بیان نہیں کریں گے؟ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، اور حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے دن یعنی جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، اور ایک ایسا تیر لگا تھا جس کا چلانے والا معلوم نہ ہوا کہ کون تھا۔ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، اگر وہ جنت میں ہو تو میں صبر کروں، صبرت، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ، اور اگر وہ کسی اور جگہ ہو تو میں رونے کی کوشش کروں، یعنی خوب روں جیسا کہ عورتوں کی عادت ہے۔ فقال یا ام حارثہ انها جنان فی الجنة وان ابنك اصاب الفردوس الاعلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ کی ماں، حقیقت یہ ہے کہ جنت میں بہت سے باغ ہیں، جنان فی الجنہ، اور تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں پہنچا ہوا ہے، جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ام حارثہ جنگ بدر میں حضرت حارثہ بن سراقہ ایک کنویں کے پاس پانی حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی طرف سے تیر آ کر ان کو لگا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تیر کس کی طرف سے آ کر ان کو لگا تھا۔ احتمال تھا کہ کسی مسلمان کا تیر آ کر ان کو لگا ہو، جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ نیز وہ اس وقت جنگ کے میدان سے باہر بھی تھے اور موت واقع ہو گئی تھی۔ انہی دو باتوں سے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پریشانی تھی، اور انہی دو باتوں نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پریشان کر رکھا تھا کہ نہ معلوم حارثہ کا انجام کیسا ہوا۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ اگر حارثہ کا انجام اچھا ہے تو میں ان کی موت پر صبر کروں، ورنہ دوسری صورت میں جزا فضا کر کے خوب واویلا کر کے خوب رونا شروع کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور بشارت سنا دی کہ جنت ایک نہیں بلکہ مختلف درجات پر مشتمل ہے۔ اور تیرا بیٹا تو اعلیٰ وارفا مقام یعنی جنت الفردوس میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد کے میدان میں کسی کی بھی گولی لگنے سے اللہ تعالی شہادت عطا کرتا ہے۔ آج کل جہاد میں غلطی سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ سہمن غربن، نامعلوم تیر یا گولی کو کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔